بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد يقال الجزئي للأخص من الشيء وهو أعم. وقد يقال الجزئي للأخص من الشيء وهو أعم. ایک جزئی کلی ہم پیچھے پڑھ چکے. ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين جزئی ہے. بہت سارے افراد پر اگر اس کا صادق آنے کا فرض کیا جانا اگر ممتنع ہو، یعنی بہت سارے افراد پر صادق آنا محال ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزئی. تو ایک جزئی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس جزئی کو کہا جاتا ہے جزئی حقیقی. جزئی حقیقی. یہاں سے مصنف ماتن رحمہ اللہ جزئی کی ایک دوسری قسم ذکر کر رہے ہیں. وقد یقال، اور کبھی کبھی کہا جاتا ہے الجزئی، جزئی کہا جاتا ہے کس کو؟ للاخص من الشیء، شے کے اخص کو کہتے ہیں. شے کے اخص کو بھی جزئی کہا جاتا ہے. وقد یقال، اور کبھی کبھی کہا جاتا ہے الجزئی، جزئی کہا جاتا ہے. کس کو کہا جاتا ہے؟ للاخص من الشیء، شے کے اخص کو جزئی کہا جاتا ہے. وہو اعم، اور وہ جزئی عام ہے اس جزئی سے. وہو، اور وہ جزئی، وہ ضمیر کا مرجع یہ جزئی ہے. یہ کبھی کبھی جو جزئی کو جزئی شے کے اخص کو جزئی کہا جاتا ہے، یہ جزئی اعم، عام ہے. کس سے؟ جزئی حقیقی سے. پہلے والی جزئی سے یہ جزئی عام ہے. تو جب یہ عام ہے تو وہ کیا ہو گئی؟ خاص. اب وہ جزئی خاص ہے جزئی حقیقی، اور یہ جزئی عام ہے. تو وہاں جو جزئی کی دوسری قسم یہ آ گئی. پہلی قسم تھی جزئی حقیقی کہ کثیرین افراد پر صادق آنے کا فرض کیا جانا یہ ممتنع ہو، بہت سارے افراد پر صادق نہیں آ سکتی، وہ جزئی حقیقی ہے. یہاں جزئی کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ شے کے اخص، شے کے اخص کو بھی جزئی کہا جاتا ہے. یعنی ہر اخص تحت العام کو جزئی کہا جاتا ہے. جو بھی عام کے نیچے خاص ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزئی. مثال کے طور پر زید کیا ہے؟ جزئی کلی ہے، جزئی ہے. اور بہت سارے افراد پر صادق آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی نا. بہت سارے افراد پر صادق نہیں آ سکتی، لہٰذا یہ جزئی کون سی ہو گئی؟ جزئی حقیقی ہے. حقیقی ہے. ٹھیک ہے، زید جزئی حقیقی ہے. اور یہی جزئی اضافی بھی ہے. اس کو اضافی بھی کہتے ہیں. اس میں دوسرے کی طرف اضافت کی جاتی ہے، اس لیے یہ عام کے نیچے بھی ہے. اس لیے کہ زید انسان کے نیچے ہے، زید سے اوپر انسان ہے. زید جزئی ہے، انسان کلی ہے. انسان کے اوپر کیا ہے؟ حیوان ہے. حیوان کے اوپر کیا ہے؟ جسم نامی ہے. جسم النامی، جسم نامی ہے. جسم نامی کے اوپر کیا ہے؟ جسم ہے یا جسم مطلق ہے. جسم مطلق کے اوپر کیا ہے؟ جوہر ہے. جوہر کے اوپر کیا ہے؟ جی ہے، جوہر کے اوپر بھی ہے لیکن چھوڑ دو.
وقد يقال الجزئی للاخص من الشيء، شے کے اخص کو جزئی کہا جاتا ہے، یعنی جو بھی خاص ہوگا اخص ہوگا شے سے اس کو بھی جزئی کہا جاتا ہے۔ لہذا زید چونکہ انسان کے عام کے نیچے ہے، اس لیے اس کو زید جزء حقیقی بھی ہے اور اضافی بھی کہلاتا ہے۔ پہلے والی جزء حقیقی ہے، اور وہ ہر وہ خاص جو عام کے تحت ہو، ہر وہ خاص جو عام کے نیچے ہو، عام کے تحت ہو، اس خاص کو بھی جزئی کہا جاتا ہے، جزئی اضافی۔ اس لیے کہ اس میں مافوق کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جزئی ہے، اس لیے زید جزئی اضافی بھی ہے اور جزئی حقیقی بھی ہے، جزئی اضافی بھی ہے اور جزئی حقیقی بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ زید انسان کے نیچے ہے، انسان یہ جزء حقیقی ہے اضافی ہے؟ حقیقی ہو سکتا ہے، جزء حقیقی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں شرکت ہو رہی ہے، انسان بہت سارے افراد پر صادق آتی ہے، اس لیے اس میں شرکت ہو رہی ہے، ممتنع نہیں ہے۔ جب ممتنع نہیں ہے تو یہ کلی ہے، اس لیے جزء حقیقی تو نہیں ہو سکتی، اضافی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ حیوان کے نیچے ہے۔ تو ہر اخص تحت الاعم، ہر اخص من الشیء، ہر شے کے ہر عام کے نیچے جو خاص ہوگی وہ جزئی کہلاتی ہے، جزء اضافی۔ اس لیے انسان کیا بن گئی؟ جزء اضافی ہے، حقیقی نہیں۔ حیوان جزء اضافی بن سکتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی کس کے نیچے ہے؟ جسم نامی کے نیچے ہے، اس لیے یہ بھی جزئی ہے۔ جسم مطلق یہ بھی جزء اضافی ہے، اس لیے کہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ جوہر کے نیچے ہے۔ جوہر چونکہ فی الحال کسی کے ماتحت نہیں ہے، اس لیے جوہر یہ اضافی نہیں ہے، اس لیے کہ عام کے نیچے نہیں ہے۔ جب عام کے نیچے نہیں ہے اس لیے یہ جزء اضافی، یہ خاص بھی نہ ہوئی، یہ عام کے عام رہے گی، اس کو کہتے ہیں جزء اضافی۔ ہر اخص تحت العام کو کیا کہتے ہیں؟ جزئی کہتے ہیں، اور یہ جزئی اضافی ہے۔ دو قسم کی جزئی آ گئی، جزء حقیقی اور جزء اضافی۔ اضافی سمجھ میں آ گئی؟ ہر اخص تحت العام کو کیا کہتے ہیں؟ جزئی کہا جاتا ہے، جزء اضافی۔ لہذا دونوں میں نسبت کون سی ہوگی، جزء حقیقی اور جزء اضافی میں؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی۔ جو بھی جزء حقیقی ہوگی یہ خاص ہے، اور جزء اضافی عام ہے، وہ اعم۔ ماتن نے یہاں صراحتاً ان درمیان نسبت بیان کی کہ یہ جو جزئی ہے یہ جزء عام ہے اس جزئی سے، معلوم ہوا یہ جزء اضافی عام ہے اور جزء حقیقی خاص۔ اور خاص انسان خاص، حیوان عام، جو خاص ہوتا ہے وہ عام ضروری ہے، لیکن جو عام ہو وہ خاص ہونا ضروری۔ اب جو بھی جزء حقیقی ہوگی وہ جزء اضافی ہو سکتی ہے، لیکن جو جزء اضافی ہو اس کا جزء حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خاص ہے، جزء حقیقی خاص ہے اور جزء اضافی عام ہے۔ تو جو خاص ہوتی ہے وہ عام ضروری ہے، لیکن جو عام ہو وہ خاص ہونا ضروری نہیں۔ نسبت سمجھ میں آ گئی دونوں میں؟ البتہ اس پر اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ جو بھی جزء حقیقی ہوگی وہ جزء اضافی ضرور ہوگی، اس لیے کہ عام کے نیچے ہوگی، تو جو بھی جزء حقیقی ہوگی جزء اضافی ضروری ہے، یہ بات ہم نہیں مانتے، یہ بات ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بالاتفاق جزئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بالاتفاق جزئی ہے، یہ ہے جزئی اور جزء حقیقی ہے، اس لیے کہ کثیرین پر صادق آنا ممتنع ہے۔ اللہ ایک ہی ذات پر صادق آتی ہے، بہت سارے ذاتوں پر صادق نہیں آتی، اس لیے اس میں شرکت نہیں ہو سکتی۔
لہذا یہ جزئی حقیقی ہے. جب بہت سارے افراد پر صادق نہیں آ سکتی تو جزئی حقیقی ہے. اضافی ہے، اس کے اوپر بھی تو کچھ کوئی کلی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کلی نہیں ہے. لہذا آپ کا یہ کہنا کہ جو بھی جزئی اضافی حقیقی ہوگی اس کا جز اضافی ہونا ضروری ہے کیونکہ خاص ہے، اور جو خاص ہوتا ہے اس کا عام ہونا ضروری ہے، یعنی عام کو شامل ہوتا ہے. وہ جیسے انسان ہے تو جو بھی انسان ہوگا حیوان ہو ضروری ہے وہ. لہذا پھر آپ کا یہ دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ جو بھی جز حقیقی ہوگی اضافی ضرور ہوگی، یہ بات درست اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جز حقیقی ہے لیکن جز اضافی نہیں ہے. اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اعتراض سمجھے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو جز اضافی ہے، ہر اخص تحت العام کو جز اضافی جو کہا جاتا ہے، اس کے لیے وہ جو عام ہے اس کے لیے کلی ہونا ضروری نہیں ہے. ہر جز اضافی کہتے ہیں ہر اخص کو جو عام کے نیچے ہو، تو جو عام ہو اس کے لیے کلی ہونا ضروری. یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ جو عام ہے وہ کلی ہو، کلی کے علاوہ اور چیز بھی ہو سکتی ہے، کلی کے علاوہ اور چیز بھی ہو سکتی ہے. اس لیے لفظ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ جزئی ہے، اخص ہے، لیکن اس کے اوپر عام موجود ہے اور وہ کلی ہونا ضروری نہیں ہے. وہ کلی نہیں ہے، وہ کلی نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے اوپر شے ہے، مفہوم ہے، امر ہے. بالاتفاق اللہ تعالیٰ شے ہے. شے تو شے ایک عام مفہوم ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ کی ذات داخل ہے. تو جب عام مفہوم ہے تو یہ عام کے تحت خاص داخل ہو گیا. جز اضافی کی تعریف صادق آ گئی. ہر اخص تحت العام، ہر وہ اخص جو عام کے تحت ہو، چاہے وہ عام کلی ہو یا نہ ہو. ضروری نہیں کہ وہ کلی ہو، کلی ہونا ضروری نہیں ہے، کلی کے علاوہ اور بھی. تو شے ہے، مفہوم ہے اور امر ہے، یہ عام ہے اگرچہ یہ کلی نہیں ہے، عام ہے. اس عام کے تحت اللہ تعالیٰ کی ذات داخل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جزئی اضافی بن سکتی ہے. وہ جز اضافی جز حقیقی ہے، جز اضافی بھی بن گئی. اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ جز اضافی ہر جز حقیقی جز اضافی نہیں ہونا ضروری ہے، یہ بات یہ کہنا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جز حقیقی ہے اضافی نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ یہ بھی کیا ہے، اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی امر امر ہے نا، شے ہے، مفہوم ہے. اس مفہوم کے تحت مفہوم اللہ تعالیٰ کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی بھی داخل ہے. مفہوم ایک کلی ہے. کلی تو مطلب اس معنی میں کلی نہیں ہے لیکن ایک عام ہے، مفہوم عام ہے، امر عام ہے. اس کے نیچے اللہ تعالیٰ کی ذات داخل ہے، شے ہے. تو یہ تینوں عام ہے، اس لیے کلی ہونا ضروری نہیں ہے، کلی ہونا ضروری نہیں. وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. وقد یقال الجزئی، کبھی جزئی کہا جاتا ہے للاخص من الشیء، شے کے اخص کو جزئی کہا جاتا ہے. اور اس جزئی کی جزئی نام رکھا گیا ہے اوپر کی طرف کسی شے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس لیے اس کو جزئی اضافی کہا جاتا ہے. جزئی ماتن نے پھر ان کے درمیان نسبت کو بیان کی، اس جزئی اضافی اور جزئی حقیقی کے درمیان. اس لیے وہ ضمیر کا مرجع ہم نے بیان کر دیا کہ جزئی ہے. تو مصنف نے دونوں کے درمیان جو نسبت بیان کی ہے صراحتاً بیان کر دی کہ عموم خصوص مطلق ہے.
جز حقیقی میں اور جز اضافی میں نسبت عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، وہ عام، اور یہ جز حقیقی یہ جز اضافی یہ عام ہے جز اضافی سے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ شارح کہتے ہیں وَلَكَ أَن تَحْمِلَ، شارح کہتے ہیں تیرے لیے یہ بھی درست ہے کہ تم اس کلام کو، مصنف کے اس جملے کو محمول کر دو سوال مقدر کے جواب پر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شارح کہتے ہیں کہ تم مصنف کے اس متن کو محمول کر دو کہ مصنف کا یہ جو متن ہے وہ عام، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال مقدر کا سوال یہ ہے، سوال یہ ہے، دیکھو یہاں ماتن نے کہا وقد یقال الجزئی للاخص، شے کا جو اخص ہوتا ہے اس اخص کو کہا جاتا ہے کیا؟ جزئی۔ اور یہ جو جزئی ہے جز اضافی کلی بھی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے؟ جزئی بھی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں جو تعریف میں جز حقیقی جز اضافی کی تعریف میں جو لفظ اخص کو ذکر کیا، اخص عموم خصوص مطلق، عام خاص مطلق، تو یہ ہم خاص تو پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ خاص ایک خاص ہوتی ہے ایک عام ہوتی ہے۔ خاص ہر وہ کلی ہے کہ جو دوسرے افراد دوسری کلی کے، خاص ہر وہ کلی ہے کہ جو اس پر دوسری کلی تو اس کے سارے افراد پر صادق آ جائے، لیکن یہ کلی یہ خاص اس پہلے والی کلی کے تمام افراد پر صادق نہ ہو۔ انسان خاص ہے اور حیوان کیا ہے؟ عام ہے نا۔ تو ہم اس خاص کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ خاص ایسی ایک کلی ہے، وہ خاص ایسی ایک کلی ہے جس پر دوسری کلی اس کلی کے تمام افراد پر صادق آتی ہے۔ اس لیے حیوان تو انسان کے تمام افراد پر صادق ہے، لیکن وہ کلی وہ خاص اس کلی پر جو اس کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے، یہ کلی خود اس خاص خود اس کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں آتی۔ تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخص۔ یہ اخص ہے وہ عام ہے، یا یہ خاص ہے اور وہ عام ہے۔ تو ہم اس کی تعریف میں کیا کہتے ہیں کہ یہ خاص وہ کلی ہے۔ خاص کی تعریف کس سے کرتے ہیں؟ کلی سے کرتے ہیں۔ خاص وہ کلی ہے جس پر دوسری کلی کلیتاً صادق آتی ہے، لیکن یہ کلی اس پہلے والی کلی پر کلیتاً صادق نہیں آتی۔ تو یہ ہم جو اس خاص کی تعریف کرتے ہیں کلی سے کر رہے ہیں جزئی سے کر رہے ہیں؟ کلی سے کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا اخص تو کلی ہوتی ہے، اور یہاں جزئی کی تعریف میں کیا کہا؟ جزئی اس اخص کو کہتے ہیں، شے کے اخص کو کہتے ہیں۔ معلوم ہوا اخص یعنی خاص کلی ہوگی۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جزئی اضافی بھی ہمیشہ کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ کیونکہ اس کی تعریف میں اخص آ گیا نا، اور اخص کلی ہوتی ہے، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اخص اور عام کلی ہوتی ہے، تو یہ اخص بھی کیا ہوگی؟ تو جب آپ نے جزئی اضافی کی تعریف میں اخص کو ذکر کیا، اخص تو کلی ہوتی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جزئی اضافی بھی کیا ہوگی؟ ہمیشہ ہمیشہ کلی ہوگی، کبھی بھی جزئی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر آپ پھر زید پر صادق نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ زید تو کلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جزئی ہے۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے سوال کہ مصنف نے جزئی اضافی کی تعریف میں لفظ اخص کو ذکر کیا، اور یہی اخص اور عام ہم پیچھے پڑھ چکے۔ اخص اور عام یہ تو دونوں کلی ہوتے ہیں، تو پھر یہاں جزئی اضافی کی تعریف میں کلی کو ذکر اخص کو لا کر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ جزئی اضافی بھی ہمیشہ کلی ہوگی، جزئی نہیں ہوگی۔ تو پھر زید جو جزئی حقیقی ہے اس کو جزئی اضافی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جب جزئی اضافی کی تعریف میں اخص کو ذکر کیا کلی، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جزئی اضافی ہمیشہ کلی ہوگی، جزئی نہیں ہوگی۔ اشکال آ رہا ہے سمجھ میں؟ جی شارح کہتے ہیں ماتن کا متن وہ عام اس سوال کا جواب ہے، اس لیے وہ ضمیر کا مرجع یہ اخص ہے، جزئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے شارح نے کہا ماتن کا یہ متن یہ وہ عام ہو ضمیر کا مرجع اخص ہے،
اس نے ماتن نے سوال کا جواب دیا کہ یہ جو اعتراض ہو گیا ان پر، اس کا جواب دیا وَهُوَ أَعَمُّ، اور یہ اخص عام ہے اس اخص سے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ وہ اخص کلی تھا، وہ خاص ہے، اور یہ اخص عام ہے چاہے کلی ہو یا جزئی ہو۔ وَهُوَ أَعَمُّ، اور یہ اخص عام ہے، اس لیے اعتراض نہ کیا جائے کہ آپ نے جزئی اضافی کی تعریف میں اخص کو ذکر کیا، اور اخص تو ہم پڑھ چکے وہ تو کلی ہوتی ہے، تو پھر جزئی اضافی بھی ہمیشہ کلی ہوگی۔ شارح ماتن نے کہا وَهُوَ أَعَمُّ، یہ اخص اس اخص سے عام ہے، یہ اخص اس اخص سے عام ہے۔ جب یہ عام ہے تو وہ اخص خاص ہو گئی، اور یہ اس سے کیا ہے؟ عام ہے۔ وہ کلی کی کلی ہے، اور یہ کبھی کلی ہوتی ہے اور کبھی یہ کلی ہے، دیکھو ساری کلی ہے اور کبھی جزئی بھی ہوتی ہے۔ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ کچھ اس لیے وہ ضمیر کا مرجع وہ اخص ہے، اخص کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے شارح کہتے ہیں وَلَكَ أَن تَحْمِلَ، آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے، درست ہے کہ تم ماتن کے اس کلام وَهُوَ أَعَمُّ کو اس کو محمول کر دے ایک سوال مقدر کے جواب پر، اور سوال یہی ہوا کہ اخص عام تھا، کلی تھا۔ جب اخص کلی تھا تو پھر اس کے تعریف سے پتہ چل رہا ہے آپ نے جزئی اضافی کی تعریف میں کلی کو ذکر کیا، تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ جزئی اضافی کی تعریف ہمیشہ کلی ہوگی، جزئی نہیں ہوگی، حالانکہ جزئی بھی ہوتی ہے، جزئی اضافی جزئی بھی ہوتی ہے، کلی نہیں ہوگی ہمیشہ، اس لیے وہ عام سے اس کی طرف اشارہ کر دیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے جو کہا گیا کہ تعریف جزئی اضافی کی تعریف اخص سے کرنا، یہ تعریف بالاخص ہو رہی ہے، اور تعریف بالاخص جائز نہیں ہے۔ جزئی اضافی کی تعریف، دیکھو جزئی اضافی خود عام ہے، کبھی جزئی ہوگی کبھی کیا ہوگی؟ کلی ہوگی، اور آپ نے جزئی اضافی کی تعریف اخص سے کر دی، اور یہ اخص کلی ہے، تو یہ تو خاص ہے، عام ہے۔ جب آپ نے اس جزئی اضافی کی یہ اس اخص کو عام قرار دیا نا، اس عام قرار دینے سے پہلے یہ جزئی، یہ جو اخص ہے یہ خاص ہے عام ہے؟ خاص ہے نا، وہ جو کلی ہے وہی ہے۔ تو شے کی تعریف آپ جزئی اضافی کی تعریف کر رہے ہو، یہ ہے معرف اور یہ ہے تعریف۔ معرف عام ہے، جزئی اضافی عام ہے، کبھی کلی ہوگی کبھی جزئی ہوگی، جیسے کہ انسان ہے، حیوان ہے، جسم نامی ہے، جسم مطلق ہے، یہ سارے کے سارے جزئی اضافی ہے، سب کلی ہے۔ اور یہاں زید ہے، یہ جزئی حقیقی بھی ہے اور اضافی بھی ہے۔ تو جزئی اضافی جو ہوتی ہے وہ معرف عام ہے، معرف عام ہے، کلی بھی ہوتی ہے، عام کا مطلب ہے یعنی کلی بھی ہوتی ہے اور جزئی بھی ہوتی ہے۔ جبکہ آپ کے تعریف میں جو آپ نے جزئی اضافی کی تعریف اخص سے کر دی، یہ اخص تو خاص ہے، صرف کلی ہوتی ہے، اور شے کی تعریف اخص سے کرنا جائز نہیں ہے، وہ تعریف بالاخص ناجائز ہے۔ آگے آ جائے گا، تعریف کی شرائط آ جائیں گے۔ تعریف کے لیے ضروری ہے کہ تعریف بالمساوی ہو، بالاعم بھی درست نہیں، بالاخص بھی درست نہیں۔ وہ آپ سے کوئی پوچھے من حیوان ہو، حیوان کیا ہے، تو آپ سے تعریف پوچھ رہے حیوان کا، حیوان معرف آپ تعریف کر رہے ہو، ہوا انسان، تو انسان خاص ہے عام حیوان سے؟ خاص ہے، تو آپ کی تعریف ٹھیک ہو گئی۔ حیوان انسان ہوتا ہے جی، تو اب حیوان تو عام ہے نا، معرف عام ہے، تو ضروری ہے کہ تعریف ایسی شے سے کیجیے جو اس کے مساوی ہو۔ آپ نے تعریف اخص کے ذریعے سے کر لی، معرف سے خاص ہے، اخص ہے، اس لیے ان حیوان کی تعریف انسان سے کرنا ناجائز ہے، باطل ہے، اس لیے کہ تعریف بالاخص لازم آ رہی ہے، اور تعریف بالاخص یہ درست نہیں ہے۔ تعریف کے لیے مساوی کا ہونا ضروری ہے، تعریف بالمساوی ہونا ضروری ہے۔
اس لیے انسان کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے من انسان ہو تو جواب میں ناطق کا آنا ضروری ہے، اس لیے کہ ناطق انسان کے مساوی ہے. یا ناطق کے بارے میں سوال ہو من ناطق ہو، جواب میں انسان کا آنا ضروری ہے. جواب میں حیوان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ حیوان سے عام بن جائے گا. تو تعریف بالاعم بھی جائز نہیں، تعریف بالاخص بھی جائز نہیں، تعریف بالمباین بھی جائز نہیں. انسان کے جواب، انسان کی تعریف پتھر سے کرنا درست ہے. ہمارے ساتھ ہو تم تو ہینگ ہو گئے ہو. اس لیے کہ انسان کے مباین ہے حجر، تو انسان کی تعریف مباین سے کرنا بھی جائز نہیں ہے. آگے مستقل شرائط آ جائے گی تعریف کی. تو سوال یہ، اس لیے جب معرف عام تھا تو تعریف خاص سے لازم آ رہی تھی جو کلی تھی اخص، یہ اخص کلی تھی، اس لیے اخص سے تعریف لازم آ رہی تھی. اور اخص کے ساتھ تعریف کرنا درست نہیں، مساوی سے تعریف کرنا ضروری ہے. اس لیے اشارے نے کہا کہ یہ جو جزء اضافی ہے، جیسے یہ معرف عام ہے، یہ اخص بھی عام ہے اس اخص سے. جب یہ بھی عام ہے تو تعریف بالمساوی ہو گئی نا. وہ تعریف بالمساوی بن گئی نہیں بنی؟ ہم نے تو بنا دی. ادھر بنی نہیں بنی؟ نہیں بنی نا. ہاں کیا ہو گئی؟ بن گئی تعریف. اس لیے کہ جب جزء اضافی عام ہے، معرف عام ہے، کلی بھی ہو سکتی ہے، جزئی بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں جو آپ نے اخص کے ساتھ تعریف کی ہے، یہ تو صرف کلی ہم پڑھ چکے ہیں. تو شارح نے کہا وَهُوَ أَعَمُّ، ماتن کا یہ جو متن ہے وَهُوَ أَعَمُّ، یہ ہوا ضمیر اخص کی طرف لوٹ رہی ہے. اس اخص سے عام مراد ہے، وہ عام مراد نہیں، بلکہ یہ اس سے عام ہے. کلی بھی ہو سکتی ہے اور جزئی بھی ہو سکتی ہے. تو دیکھو تعریف معرف کے کیا ہو گئی؟ مساوی بن گئی نا. اس سے تعریف بالاخص لازم نہیں آیا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو ہمارے پاس ہمیں معلوم ہو گئی جزئی کی دو قسمیں ہمیں حاصل ہو گئی. ایک جزئی ہم جزء حقیقی پیچھے پڑھ چکے ہیں، کثیرین پر صادق آنے کا فرض کیا جانا اگر ممتنع ہو، بہت سارے افراد پر صادق نہیں آ سکتی، اس کو بھی جزئی کہتے ہیں. اور دوسرا ہر عام تحت الاخص کو بھی جزئی کہتے ہیں. وہ عام یاد رکھنا چاہے وہ کلی ہو یا نہ ہو، کبھی کلی ہوگی اور کبھی کلی نہیں ہوگی. دیکھو کتاب میں وقد یقال الجزئی، کبھی کبھی جزئی کہا جاتا ہے، للاخص من الشیء، شے کے اخص کو کہا جاتا ہے. وہو اعم، اور اس حال میں کہ وہ عام ہے، وہ جزئی، یہ جزئی اضافی عام ہے اس پہلے والی جزئی سے. قولہ وقد یقال یعنی ان لفظ الجزئیہ، ان لفظ الجزئی، جزئی کا جو لفظ ہے، کما یطلق علی المفہوم، جیسے کہ جزئی کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے علی المفہوم، اس مفہوم پر، الذی یمتنع، کہ جو ممتنع ہے، ان یجوز العقل، ان یجوز العقل صدقہ، کہ عقل اس کے صادق آنے کو جائز قرار دے، علی کثیرین، بہت سارے افراد پر. جیسے عقل کثیرین پر اس کے صادق آنے کے جائز ہونے کو ممتنع سمجھتا ہے، جیسے اس ممتنع مفہوم پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. کذالک یطلق علی الاخص من الشیء، اسی طرح شے کے اخص پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے جزئی کا. فعلی الاول، پہلی تفسیر پر یا پہلی تعریف پر، یقید بقید الحقیقی، جزئی کو مقید کیا جاتا ہے حقیقی کی قید کے ساتھ. وعلی الثانی، اور دوسری تعریف پر، بالاضافی، اس جزئی کو مقید کیا جاتا ہے اضافی کی قید کے ساتھ. والجزئی بالمعنی الثانی، اور اس دوسرے تعریف اور معنی کے اعتبار سے جو جزئی ہے، اعم، یہ عام ہے، منہ، اس پہلے والے سے، بالمعنی الاول، اس جزئی سے، بالمعنی الاول، جو معنی اول کے ساتھ ہے، ان تعریف اول کے ساتھ ہے، اس جزئی سے یہ عام ہے. اذ کل جزئی حقیقی، اس لیے کہ ہر جزئی حقیقی، فہو مندرج، وہ مندرج داخل ہوتا ہے، تحت مفہوم عام، ہر عام مفہوم کے تحت داخل ہوتا ہے ہر جزئی حقیقی. اب سوال ہوا، آپ نے کہا ہر جزئی حقیقی ایک عام مفہوم کے تحت داخل ہے، تو پھر لفظ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ جزئی حقیقی ہے، یہ تو کسی کلی کے نیچے نہیں ہے، اس کے اوپر تو کوئی کلی نہیں ہے، تو پھر یہ تو جزئی حقیقی ہے.
اضافی نہ بنا، اس لیے آپ کی یہ بات تو ٹھیک نہ بنی کہ ہر جزء حقیقی اضافی ضروری ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں وَأَقَلُّهُ الْمَفْهُومُ، اور اس کو جو اوپر عام جو ہوتا ہے وہ عام، اس کا کم سے کم درجہ المفہوم مفہوم ہے، والشیء شے ہے، والامر اور امر ہے، ولا عکس اور اس کا عکس نہیں، اس کا عکس نہیں ہوتا، یعنی ہر جزء اضافی جزء حقیقی نہیں ہوتی۔ اذ الجزء الاضافی، اس لیے کہ جو جزء اضافی ہوتی ہے قد یکون کلیا، کبھی کبھی کلی ہوتی ہے، کل انسان ہے جیسے کہ انسان ہے، بالنسبت الی الحیوان، حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ آگے کہہ رہے وَلَكَ أَن تَحْمِلَ قَوْلَهُ، شارح کہتے ہیں تیرے لیے یہ بھی جائز ہے، تیرے لیے ممکن ہے ان تحمل کہ تم محمول کر دے قولہ ماتن کے قول وہو اعم، ماتن کے قول وہو اعم کو تم محمول کر دے علی جواب سؤال مقدر، ایک سوال مقدر کے جواب پر محمول کر دے۔ سوال کیا ہے؟ کأن قائلا، گویا کہ کوئی کہنے والا یقول کہتا ہے، انہیں اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے الاخص علی ما علم سابقا، وہ اخص جو کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے، هو الکلی، وہ ایک ایسی کلی ہے الذی یصدق علیہ کلی آخر، جس پر دوسری کلی صادق آتی ہے، صدقا کلیا، کلی طور پر صادق آتی ہے، وہ کلی ایسی کلی ہے جس پر دوسری کلی طور پر صادق آتی ہے، ولا یصدق هو علی آخر، اور یہ کلی ولا یصدق ہوا اور یہ وہ کلی صادق نہیں آتی علی ذالک الآخر، اس دوسری کلی پر، کذالک اس طرح، یعنی کلی طور پر صادق نہیں آتی۔ تو یہاں تو کلی ہے، والجزئی الاضافی، اور جو جزئی اضافی ہوتی ہے لا یلزم، یہ لازم نہیں آتا ان یکون کلیا کہ یہ کلی ہو، بلکہ یکون جزئیا حقیقیا، بلکہ کبھی کبھی تو وہ جزئی حقیقی ہوتی ہے۔ اس لیے فتفسیر الجزئی فتح تعلیلیہ ہے، لہذا فتفسیر الجزئی الاضافی بالاخص، تو جزئی اضافی کی تفسیر کرنا، تعریف کرنا، بالاخص اخص کے ساتھ، بہذا المعنی اس معنی کے ساتھ، تفسیر بالاخص یہ معرف کی تعریف یا شے کی تعریف اخص کے ساتھ کرنی ہے، جو کہ جائز نہیں ہے، باطل ہے۔ فاجاب بقولہ، شارح کہتے ہیں مصنف نے اپنے اس قول وہو اعم سے جواب دے دیا، ای الاخص المذکور ہا ہونا، یہاں پر جو اخص ذکر ہے، اعم من المعلوم سابقا، یہ پہلے جو ہمیں معلوم ہوا اخص، اس سے یہ اعم ہے۔ ومنہ یعلم، شارح کہتے ہیں اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ان الجزئی بہذا المعنی، اس معنی کے ساتھ جو جزئی ہوتی ہے، اعم من الجزئی حقیقی، یہ جزء حقیقی سے عام ہے۔ فیعلم بیان النسبت التزاماً، اس لیے نسبت کا بیان معلوم ہوتا ہے التزاماً۔ جزئی اضافی میں اور حقیقی میں کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی۔ پہلی صورت میں جب ہم وہ ضمیر کا مرجع جزئی کو بنا دے تو پھر دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت صراحتاً معلوم ہو گئی، اور جب ہم اس کو اخص کی طرف لوٹائیں گے ضمیر کو، تو پھر اب یہ اخص عام ہو گئی، چاہے کلی ہو یا جزئی ہو، اور یہ جزئی جو ہوتی ہے جب یہ چاہے کلی ہو یا جزئی ہو، جب تعریف کلی و جزئی ہو تو معرف بھی کلی و جزئی ہوگا، لہذا یہ جزئی اضافی بھی کبھی کلی ہوگا اور کبھی کیا ہوگا؟ جزئی۔ اور وہ جو جزئی حقیقی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ جزئی، جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جزئی، وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ جزئی ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں کے درمیان نسبت معلوم ہو گئی، لیکن التزاماً ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟ جب ہم ہو ضمیر کو اخص کی طرف لوٹا دیں گے تو پھر التزاماً ہوگی۔ فیعلم بیان النسبت، اس لیے جزئی حقیقی اور اضافی کے درمیان جو نسبت کا بیان ہے یہ معلوم ہوگا التزاماً، جب اخص کی طرف ضمیر لوٹائیں گے تو پھر التزاماً معلوم ہوگا۔ وَهَذَا مِن فَوَائِدِ بَعْضِ مَشَائِخِنَا، شارح کہتے ہیں یہ ہمارے بعض مشائخ کے فوائد میں سے ہے، بعض مشائخ کے فوائد میں سے ہے۔ یہ ہمارے بعض مشائخ نے اس نقطے کی طرف وہ ذہن وہ کر دیا کہ وہ ضمیر اگر ہم جزئی کی طرف نہ لوٹائیں، اخص کی طرف لوٹائیں گے، سوال مقدر کا جواب ہو جائے گا۔
اور پھر جزئی حقیقی اور اضافی کے درمیان نسبت التزاماً معلوم ہوگی، صراحتاً نہ ہوگی۔ یہ ہمارے بعض مشائخ کے فوائد میں سے ہے۔ طاب اللہ سراہ، اللہ ان کی مٹی کو، ان کی تازہ مٹی کو کیا کرے؟ تازہ رکھے، خوش رکھے۔ اللہ اس کی مٹی کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے۔ سراہ اس کی مٹی کو، یعنی اس کی قبر کو، اللہ ان کی قبر کو تر و تازہ رکھے۔ تو قبر تر و تازہ کیا ہوگا؟ یعنی اللہ اس کی میت کو خوش و خرم رکھے، میت کو خوش و خرم رکھے۔ اور نیچے وہ خوش رہے گا تو اوپر مٹی خود بخود تر بتر رہے گی۔ نیچے اگر عذاب ہے گا تو اوپر اگر تم درخت کے درخت اگاؤ آگے پیچھے درخت لگاؤ، درختوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ طاب اللہ سراہ۔ مشائخ ان کے ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہی ہو، سنی بھی ہو سکتے ہیں۔